الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مجلس درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، جو مکے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر 4 آیت ہیں، اور یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہیں جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ۔ سب سے پہلے ہم پچھلی سورت سے اس کا مناسبت دیکھیں گے، تو پیچھے جو ہم نے بیان کیا تھا وہ کیا تھا، اور آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاخلاص میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس سورت کو سورہ لہب سے یہ ربط ہے کہ ابو لہب اور جتنے مشرکین مکہ تھے، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہلاک اور برباد کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تو اس کے اندر جو کمی تھی وہ کیا تھی؟ یہ لوگ شرک کرنے والے تھے، توحید پر ان کا ایمان نہیں تھا، معرفت خداوندی حاصل نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی صورت میں فوراً مسلمانوں کو یہ بتایا کہ معرفت خداوندی ہوتی کیا، فوراً قل هو اللہ احد والی صورت ہمارے سامنے پیش کر دی، جس کی میں نے تلاوت کی۔ پہلے آپ سبھی حضرات ان کا ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے جوڑ کا اس دنیا کے اندر نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا کہیں پر نہیں ہے۔ کفوا کہتے ہیں مثل کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی دنیا میں موجود کہیں پر بھی نہیں۔ یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس سورت کے بہت سے فضائل کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں کے اندر خاص طور سے بیان کیے گئے۔ پہلے تو آپ ان فضائل کو سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔
میں آپ لوگوں کو 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ کیا فرمایا کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، میں آپ سب کو 1/3 قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ تو جتنے لوگ جمع ہونے والے تھے وہ سب جمع ہو گئے، جو جمع ہونے والے نہیں تھے وہ چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی سورت کی تلاوت کی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیا پتہ چلا کہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ 1/3 قرآن، قرآن کو 3 حصے میں کر کے جو ایک حصہ بچتا ہے وہ اس کا ثواب۔ اگر کوئی 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب۔ 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بندے کسی طرح ان کا نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے، طرح طرح کے حیلے، طرح طرح کے بہانے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر ہمیں بتا کر چلے کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے یہ ہوگا۔ اب بتائیے کتنا آسان ہے۔ قل هو اللہ 4 آیت، صرف اور صرف 4 آیت اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرے تو اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی۔ یہ تینوں صورتیں ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رات میں بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد ان کو دم کرتے، دم کر کے داہنے طرف سے شروع کرتے، چہرے سے، سینے سے، اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک آپ پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے۔ تو ہم بھی جب سونے کے لیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس معمول پر عمل کرتے ہوئے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں اور داہنی کروٹ لیٹ جائیں۔ جو برے خواب آتے ہیں ان سے بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ تو اس سورت کے حدیث کی کتابوں کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، میں نے 2-4 آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آتا ہے شان نزول، کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کس خاندان کے ہیں، ان کا نسب بتاؤ، تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ بس دوسری روایت میں ہے کہ کچھ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، آیا چاندی کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے بنے ہوئے ہیں یا پیتل کے بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یا تو مٹی کا بناتے تھے یا کسی اور چیز کا بناتے تھے، تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور کسی چیز سے بنائے گئے ہوں گے۔ تو ان کا سوال تھا، تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد،
کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کو لا کر اللہ تبارک و تعالی نے جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے ان کی تردید فرما دی کہ نہیں، خدا اتنے نہیں ہیں، خدا تو صرف اور صرف ایک ہے، اللہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آج کل شرک چھوٹی جیسی چال چلنے لگی، انسان شرک اس طرح کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثال ہے، آپ مزاروں میں جا کر دیکھیے، بہت سارے مثال اس طرح کے آپ کو ملیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا آتا ہے وہ آپ سمجھیں۔ ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم مکہ المکرمہ چلے، حج کر لیے، جنت مل گئی، حاجی بن گئے، جنت مل گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے دین کو پھیلا رہے تھے تو ابو جہل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے اختلاف تو تھا ہی نہیں، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں سے اختلاف تھا، نہ زکوٰۃ سے اختلاف تھا، نہ کسی اور عبادت سے اختلاف تھا۔ ابو جہل کو جو اختلاف تھا اور مشرکین مکہ کو جو اختلاف تھا وہ تو اسی بات پر تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، یہ 360 بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو جو اختلاف اسی بات کا تھا، وہ ابو جہل، وہ عتبہ، وہ شیبہ جو مکے میں رہتے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ایسے لوگوں کو کیا کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، اختلاف تو دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی حاجت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہیں کرنا۔ اگر بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹوں کی ضرورت ہے، آج آپ طرح طرح کے مزارات اس طرح کے بھی ہیں۔ ہم نے سنا کہ کچھ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں پر چڑھاوا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے چڑھاوا کیا تو اس کے بدلے میں ہمیں بیٹا ملے گا، اس کے بدلے میں ہمیں اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یہ پیر بابا اولاد دے گا۔ یہ شرک نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ شرک کرنے والے اس طرح کی چال چل رہے ہیں جیسے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ شرک کا کام ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید تو اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، ہر نماز میں سجدہ کیوں؟ آپ فرائض پڑھیں اس میں سجدہ، نوافل پڑھیں اس میں سجدہ، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، ان نمازوں میں سجدہ ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ نہیں۔ کون سی نماز؟ جنازے کی۔ اس پر کبھی غور کیا؟ اسی طرح 3 اوقات میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے سجدہ نہیں کر سکتے، سورج عین سر پر ہے، زوال کا وقت ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، سورج غروب ہونے جا رہا ہے اس وقت تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان اوقات میں، ان 3 اوقات میں سورج کو پوجنے والے سورج کو پوجتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے کلمہ تیرے نبی کا پڑھا ہے، کلمہ تیرے نبی کا پڑھا ہے، اگر میں ان اوقات میں سجدہ کروں گا تو میں تو سورج پرست نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، ان اوقات میں تم بھی سجدہ نہ کرو، بھلے ہی تم سورج پرست نہیں ہو، لیکن دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بندہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس شک کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کر دیا، نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح جنازے کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ بھائی جن کا انتقال ہوتا ہے، آج کل لوگ
پیر بابا کے قبر پر جاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، حاجتیں ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری کر دی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کا انتقال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اب اس کی کیفیت کا پتہ ان کے انتقال کے بعد اگر ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تو آپ کو ان کی آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، ان کو نہانے کے لیے پانی آپ کو لانا پڑے گا، بیری کے پتے آپ کو لانے پڑیں گے، ان کو پورا مکمل طریقے سے غسل آپ کو دینا پڑے گا۔ ارے اگر وہ پیر صاحب کسی کی مرادیں پوری کر سکتے تھے، کسی کی حاجت کو پوری کر سکتے تو آج خود وہ محتاج نہیں ہوتے، آج خود اٹھ کر اپنا غسل کرتے، اپنا کفن پہن لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار انسان کو یہ دکھا رہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد یہ بھی خدا کا محتاج ہے، بلکہ خدا تو چھوڑو تیرا محتاج ہے، یہ خود غسل نہیں کر سکتا، خود کپڑے نہیں پہن سکتا، خود کفن نہیں پہن سکتا، اور تو کتنا بے وقوف ہے کہ ان کے قبروں پر آ کر ان سے اپنی مرادیں مانگے۔ توحید تو اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی شرک کے دائرے میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے میرے دوستوں، نماز دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، زکوٰۃ دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی، اگر عقیدہ انسان کا درست نہیں ہے وہ ہزار عبادتیں کر لے، ان کی عبادت ذرہ برابر ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ کیوں کہ اصل جو جڑ ہے وہی کمزور ہے۔ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، یہ زکوٰۃ دینا، یہ نماز پڑھنا کسی کام کا نہیں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب انگریزوں کی ہندوستان کے اندر حکومت قائم ہوئی، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، تو یہ یورپ سے بڑے بڑے پادری کو بلا کر لائے تاکہ وہ پادری لوگ عیسائی مذہب کو خوب پھیلائے۔ تو انہوں نے جگہ جگہ پر جلسہ کرنا شروع کر دیا، کبھی مراد آباد میں، کبھی سنبل میں، کبھی دہرادون میں، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ، اور اپنے عیسائیت کی دین کی تبلیغ کرنے لگے خوب۔ ایک مرتبہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کا جلسہ تھا دہرادون میں، اور وہاں پر کوئی عالم موجود نہیں تھے۔ اب جو پادری تھے وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے جن کا نام عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ جو ان کا عقیدہ تھا، خیر وہ الگ بات ہے۔ اب یہ پادری اسٹیج پر کھڑے ہو کر خوب کوئی ہے مقابلہ کرنے والا آ جائے، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے جن کا نام عیسیٰ ہے۔ اب وہاں پر کوئی عالم تھا نہیں، تو ایک بھٹیارا جو روٹی پکا رہے تھے ان کے کان میں آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے تو پہلے سوچا کہ کوئی عالم ہوں گے جو جواب دیں گے، سنتے رہے، جب کوئی جواب دینے والا نہیں پہنچا تو انہوں نے اپنی آستین چڑھا لی اور پادری کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ پادری صاحب دیکھو، میں تو جاہل آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، دین کے بارے میں ذرہ برابر معلومات نہیں ہے، میں روٹی پکاتا ہوں، دیکھو ابھی ہاتھ سنے ہوئے ہمارے، مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے، لیکن آپ اس کا جواب علمی انداز میں مت دینا، کیونکہ میں جاہل آدمی ہوں، بالکل سادہ انداز میں دینا تاکہ میں سمجھ لوں۔ پادری اب سب کے سامنے پوچھا جا رہا تھا، تو پادری نے کہا کہ ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ اب اس آدمی نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ وہ پادری کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک قائم ہے۔ یہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں، میری سمجھ میں نہیں آئی، ازل کیا چیز ہے اور ابد کیا چیز ہے، میں تو جاہل آدمی ہوں،
آپ تو یہ بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے، کتنے سال کے ہیں، یا کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے، یہ بتاؤ۔ اب وہ پادری کہنے لگے کہ دیکھو، وہ سوچنے لگا کسی طرح جان کو چھوٹے، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر 1,00,000 سال کے برابر ہے، 1,00,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہے۔ اب یہ جو آدمی تھا پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے ایک بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا خدا بہت طاقتور نہیں ہے جتنا میں طاقتور ہوں۔ وہ کیسے؟ بھائی میری عمر 60 سال ہے، 60 سال میں میرے 10 بچے ہیں۔ کتنے؟ 10 بچے ہیں، اور تمہارے خدا جو 1,00,000 سال کے برابر ہے ان کا ایک ہی بیٹا۔ پادری لاجواب ہو گیا، کیا جواب دیتا؟ اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب یہ بات کسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تھے تو اس وقت ایک صدر مدرس تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پہنچی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے ایسے لوگوں سے بھی کام لیتے ہیں، ان کے ذہن میں ایسی بات ڈال دی جو کسی عالم کے دماغ میں نہیں ڈالتے۔ اب لاجواب ہو کر وہ پادری بھاگا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی باپ نہیں، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ اس صورت کے اندر ایسے تمام لوگوں کی نفی کر دی گئی جو لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ جو 360 بت کو پوجتے تھے۔ اس صورت نے ان تمام لوگوں کی تردید کر دی۔ کیا فرما دیا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو توحید اسی کو کہتے ہیں۔ اب توحید پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے یہ آپ نے سمجھ لیا۔ جتنے شرک کے کام اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، مشرک تو چھوڑیے، جو مشرک ہیں وہ مشرک ہیں، لیکن جو مسلمان ہو کر شرک کو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی ہدایت اور ہم سب کو شرک جیسے گناہ سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہم سب پر رحم کیا۔ اے اللہ کہ ہمیں مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اے اللہ جس طرح اے اللہ تو نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اے اللہ تمام زندگی شرک سے، بت پرستی سے اے اللہ بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، تیری مرضی کے بنا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار حال ہیں اے اللہ ہم سبوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ بغض سے، جلن سے، کپٹ سے، کینہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔